ساتھ. اور اگر بات کریں آپ کی پیاری نانی جان، مومنوں کی سب سے پہلی ماں ام المؤمنین اما سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عصمتوں کی شان کی، عظمت و شان کی، تو آپ کی عصمت کے لیے خدا کی قسم اتنا ہی کافی ہے کہ آپ پیارے حسنین کی پیاری نانی ہیں. اور پھر آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ سیدہ کونین کی پیاری نانی بھی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے آپ میرے حضور کی سب سے پہلی گھر والی ہیں. اور پھر میرے حضور پہ سب سے پہلے تمام مخلوق میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے. اور پھر آپ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، جس طرح آپ میرے حضور کی دل جوئی فرماتی ہیں. قرآن بھی اور قرآن میں رحمان بھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ اپنے محبوب کی دل جوئی فرماتا ہے. یعنی جو خدیجہ کبریٰ کی زبان ہوتی ہے وہی قرآن کی زبان بنتا ہے. ابتدائی اسلام میں چونکہ کفار کی طرف سے تکلیفیں بھی دیکھنا پڑتی، آقا کریم کا دل اپنے سنجیدہ ہوتا مقبول ہوتا، تو سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ کو تسلی دیا کرتی تھی، دل جوئی فرماتی. تو جن الفاظ کے ساتھ آپ دل جوئی فرماتی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ قریب قرآن بھی دل جوئی فرماتا اور خدا خود اپنے محبوب کی دل جوئی فرماتا. ایک مرتبہ دل اقدس مغموم ہوا، رنجیدہ ہوا کفار کی طرف سے انکار پہ اور تکلیفوں پہ، تو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اطمینان رکھیں، آپ استقرار کے ساتھ آپ کام کرتے جائیں. یا رسول اللہ آپ سے پہلے جتنے نبی بھی آئے ہیں ان سب کا یہی حال ہوا تھا، ان کو تکلیفیں بھی دی گئی ہیں، ان کے ساتھ ٹھٹھا بھی کیا گیا، لیکن آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو ضرور نصرت اور مدد عطا فرمائے. اب یہ ہم سب کی پہلی ماں کی زبان پاک سے یہ الفاظ نکلے تھے. آقا کریم کی دل جوئی کے لیے تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ وہی الفاظ جو تھے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ میرے رب نے اپنے محبوب کی دل جوئی فرمائی. دل اقدس مغموم ہوا، فرمایا رب نے فرمایا پیارے محبوب وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته. فرمایا پیارے حبیب آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول تشریف لائے ہیں، جتنے بھی آئے ان کا بھی یہی حال تھا، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی ہیں، شیطانوں نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے، لیکن اللہ نے ان وسوسوں کو تمام فرما دیا اور اللہ نے اپنی آیات کو محکم فرمایا، مضبوط فرمایا اور قوی فرمایا. کیا ہے کہ وہی الفاظ جو ہماری امی کی زبان سے نکلتے ہیں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ رب کی دل جوئی فرمایا. اور پھر سیدہ خدیجہ کبریٰ کی میرے حضور کے ساتھ محبت کا عالم. آقا کریم کے ساتھ شادی اور نکاح سے پہلے آپ مکہ کی رئیسہ خاتون تھی، مالدار تھی، انتہائی مالدار. آپ تجارت کیا کرتی تھی اور آپ کی مال تجارت کے اونٹ اتنے ہوتے تھے کہ جتنے سارے قریشیوں کے ہوتے تھے، جتنے سارے قریشیوں کے ہوتے تھے اتنے آپ کے اکیلے کے اونٹ ہوتے تھے. اتنی مالدار تھی، لیکن جب حضور کی غلامی میں آئی، میرے آقا کے عقد میں آئی، حضور کے ساتھ نکاح ہوا، شادی ہوئی، سارا مال حضور کے قدموں پہ نشاور کر دیا، پیش کر دیا حضور کی بارگاہ میں سارا مال. اور پھر اس کے بعد عالم کیا ہے، ایک مرتبہ آقا کریم اپنے دولت قلعہ میں تشریف لائے. وہی جو مکہ کی رئیسہ خاتون ہیں، جو طرح طرح کے کھانے والی ہیں، تشریف لائے آقا کریم اور اماں کی سیدہ خدیجہ کبریٰ مٹی کے ایک برتن میں کچھ کھا رہی ہیں، مٹی کے برتن میں کچھ کھا رہی ہے. میرے حضور نے دیکھ کے فرمایا اے طاہرہ یہ کیا چیز ہے جسے مزے لے لے کے کھا رہی ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ جو کا دلیا ہے. کیا ہے؟ سب کو سمجھ آئی ہے؟ یہ جو کا وہ جو رئیسہ خاتون ہے، مکہ کی مالدار عورت جو طرح طرح کے کھانے والی ہیں اور قیمتی بستروں پہ آرام فرمانے والی تھی، اب جو کا دلیا کھا رہی ہے، وہ بھی مٹی کے برتن میں. میرے حضور نے فرمایا خدیجہ یہ مجھے دے دیتی، یہ دلیا مجھے دے دیتی اور اپنے لیے روٹی پکا لیتی. سننا ہم سب کی امی نے کیا عرض کیا اور کیا جواب دیا. عرض کیا کہ حضور جس دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ اس دل میں فقیری کا مقام ہوتا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عرض کیا حضور جس دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے وہ دل فقیری کا طلبگار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آقا کریم اپنے دولت کے عالم میں تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ کبریٰ پرانے کرتے کو پھٹے ہوئے کو پہباد لگا دیں۔ یہ وہی خاتون ہے جو قیمتی لباس پہنا کرتی تھی، جو بیش قیمت اپنا پوشاکیں پہنا کرتی تھی، آج کیا ہے پھٹے ہوئے کرتے کو پہباد لگا رہی ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اے طاہرہ یہ کسی اور کو دے دیتی، خود نیا کرتا پہن لیتی۔ تو اما خدیجہ کبریٰ نے عرض کیا کہ حضور اللہ نے مجھے جو دولت عطا فرمائی ہے نا آپ کے ذریعے، یعنی آپ کی جو ذات گرامی مجھے عطا فرمائی ہے نا، ساری دنیا کے خزانے اس کے سامنے ہیج ہیں۔ کیسی محبت اما خدیجہ کبریٰ کو میرے حضور کے ساتھ۔ اب سنیے میرے حضور کی محبت کا انداز کیا تھا اور میرے حضور کو ہماری امی کے ساتھ کیسی محبت ہوگی۔ یہ عرض کر چکا ہوں نا میں کہ ماں سارا حضور کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ آقا کریم سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مال کو جیسے چاہتے تصرف میں لاتے، بلکہ اپنے قرابت داروں آپ کو کی بھی مدد فرمایا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور جھجک محسوس کرتے کہ یہ خدیجہ کا مال ہے، لیکن کیا ہے کہ سید خدیجہ کبریٰ یہ عرض کرتی کہ حضور یہ مال آپ ہی کا مال ہے، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس کو جیسے چاہے آپ خرچ کریں، آپ اپنے قرابت داروں کی مدد کیا کریں اور دل کھول کے کیا کریں۔ اب میرے آقا کو اما خدیجہ کبریٰ کے ساتھ کیسی محبت تھی، آقا کریم کیسی محبت فرماتے تھے، اس کو روایت فرماتی ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ سب کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہوگا نا میرا خیال ہماری پیاری امی کا ذکر سن کے۔ ایسے بیٹا ماں کا نام سنے اور دل ٹھنڈا نہ ہو وہ بیٹا ہو نہیں سکتا، وہ بیٹا نہیں ہو سکتا کہ ماں کا ذکر سنے دل ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ہماری پیاری امی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر میں گوشت پکتا تھا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس گوشت کو تناول فرمانے سے پہلے حضور نے خدیجہ کو یاد نہ کیا۔ آقا نے سیدہ خدیجہ کو یاد نہ کیا ہو کھانے سے پہلے، اور آپ کی سہیلیوں کو وہ گوشت بھجوا نہ دیا۔ یعنی آقا کریم گوشت کھانے سے پہلے سیدہ خدیجہ کو بھی یاد فرماتے، ان کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھجوا دیا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم شدت کے ساتھ سیدہ خدیجہ کبریٰ کو یاد فرما رہے ہیں، شدت کے ساتھ، کیونکہ آقا کی ظاہری حیات پاک کے آخری دن تک آپ کے دل اقدس سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کی محبت جو ہے نا وہ نہیں نکلی۔ فرماتی ہیں کہ شدت کے ساتھ آپ یاد فرما رہے ہیں، اور آقا کی دل جوئی کے لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ عرض کیا، وہ جو غم تھا دل اقدس میں تاکہ وہ ہلکا پڑ جائے، عرض کیا کہ حضور وہ سرخ رخسار والی گڑیا آپ اس کو ابھی تک نہیں بھولے یا رسول اللہ، حالانکہ ان کے مثال میں ایک زمانہ گزر گیا ہے، اور اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ کو اس سے بہت بہتر بیوی مل گئی ہے۔ اب یہ اما عائشہ نے آقا کریم کے دل اقدس کی جلجوئی فرمانے کے لیے کہا تھا، عرض کیا تھا کوئی غلط مطلب نہ نکالے، لوگ بڑی جلدی غلط مطلب نکال دیتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اما عائشہ صدیقہ کو حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ کے ساتھ کوئی عداوت تھی۔ میاں بتاؤ اگر عداوت ہوتی تو اسے اشارے بتاتی لوگوں کو، اگر کوئی رنجش ہوتی دل میں کوئی میل ہوتی تو لوگوں کو یہ شانیں یہ عظمتیں بتاتی ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ کی، یہ بتا بھی کون رہا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بتا دی۔ اگر کوئی معاملہ ہوتا تو حضور سے سن لیا تھا نہ بتاتی، ہمیشہ اس کی شانیں بتائی جاتی ہیں جس کے ساتھ محبتیں ہوتی ہیں۔ آج 2 ٹکے کا انسان اگر کسی کے ساتھ معمولی سی رنجش ہوتی ہے اس کے فضائل لوگوں کو نہیں بتاتا، اس کی کوئی فضیلت کی بات سن بھی لیتا ہے نہیں بتاتا کسی کو۔ آج کے 2 ٹکے کا انسان، لیکن کیا کہ ہم سب کی تمام مومنوں کی ماں عظمتیں اور شانیں بتا رہی ہیں، تو کیا ہے یہ محبت کی علامت ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ حضور آج تک نہیں بھولے، آپ اس بڑھیا خاتون کو یہ حضور کے دل اقدس کی دل جوئی کے لیے آپ نے فرمایا،
اور پھر یہ میاں بیوی کے درمیان ایک اپنا ناز کی بات تھی جس کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہی کہہ سکتی تھی، بیان کر سکتی تھی۔ اب میرے حضور نے کیا جواب فرمایا؟ جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ عرض کیا نا تو حضور نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم آپ کی اس بات سے رنجیدہ نہیں ہوئے؟ جب حضور رنجیدہ نہیں ہو تو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، جب حضور رنجیدہ نہیں ہو تو کسی اور کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میرے آقا رنجیدہ نہیں ہوئے اور جواب میں فرمایا عائشہ اس دنیا میں خدیجہ کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل میں چھاتی مارے، حضور کو کیسی محبت تھی تمام امور کی سب سے پہلی امی کے ساتھ۔ فرمایا عائشہ، ویسے ام عائشہ صدیقہ کے ساتھ تو حضور کی محبتیں ان کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرے حضور کیا فرماتے ہیں عائشہ اس دنیا میں خدیجہ الکبریٰ کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا، کیوں میرے اعلان کے بعد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ فرمایا کیوں کہ جب میں نے اعلان نبوت فرمایا، میرے اعلان نبوت کے بعد ساری دنیا کفر نے میری رسالت کا انکار کیا، لیکن وہ واحد ہستی خدیجہ الکبریٰ ہی تھی جو سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لائی۔ اور فرمایا نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میرا کاروبار بھی ٹھپ ہو چکا تھا، میرا کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، لیکن خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد فرمائی اور فریضہ نبوت کی ادائیگی میں میری تائید بھی فرمائی۔ ایک اور موقع، ایک اور واقعہ بیان کرتی ہوں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب خدا کی قسم سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ایسی شانیں بیان کریں اور لوگوں کو بتائیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ اگر کسی کے دل میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے معمولی سی بھی میل ہو تو خدیجہ الکبریٰ اس کے ساتھ راضی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو ناراض کر کے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو راضی کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے تو صحیح کیسی شانیں بیان کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ایک بہن تھی حالہ بنت خویلد، اور فرماتی ان کی آواز بڑی حضرت خدیجہ کے ساتھ ملتی تھی، ان کی آواز بڑی، توجہ ہے سب کی، حالہ بنت خویلد کی آواز بڑی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ملتی تھی، اور فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ وہ حضور کو ملنے کے لیے ہیں۔ کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہمشیرہ بہن حضرت اپنا حالہ بنت خویلد وہ حضور کو ملنے کے لیے آئی اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے داخل ہونے کی اجازت مانگی، اور یہ بتا چکا ہوں کہ ان کی آواز حضرت خدیجہ کے ساتھ بڑی ملتی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے اجازت مانگی نا، جب میرے حضور نے آواز سنی تو آقا کریم کو بے ساختہ خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئی، اور پھر وہی زمانہ آنکھوں میں پھر گیا جب وہ زندہ تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور کیا ہے کہ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ حضور پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو۔ اب اگلی بات سنا، دل کے کان کھول کے سننا، جب انہوں نے اجازت مانگی تھی آقا کریم نے آواز سنی، اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ عجیب حرکت طاری ہوگی، جب اجازت عطا فرمائی وہ اندر آئی تو دیکھنا محبت کا عالم کیا تھا، کیسی محبت تھی۔ میرے حضور نے فرمایا او خدایا یہ تو حالہ میں سمجھا تھا، خدیجہ آ گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے سمجھ بیٹھا کہ خدیجہ آ گئی ہے، او خدایا یہ تو حالہ ہے۔ اب بلا دیکھیے کہ کیسی محبت اما خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، اور میاں پھر آج اپنا کیا کہتے ہیں کہ